الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چند آیت مبارکہ قرآن شریف کی اور اس کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام بہت مہمان نواز تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب تک آپ کے دسترخوان پر مہمان نہیں آ جاتے تھے آپ کھانا نہیں تناول فرماتے تھے۔ ایک دن مہمانوں کا ایک ایسا قافلہ آپ کے گھر اتر پڑا کہ ان مہمانوں سے آپ خوف زدہ ہو گئے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو 10 یا 12 فرشتوں کو ہمراہ لے کر تشریف لائے تھے اور سلام کر کے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ سب فرشتے نہایت ہی خوبصورت انسانوں کی شکل میں تھے۔ اولاً تو یہ حضرات ایسے وقت تشریف لائے جو مہمانوں کے آنے کا وقت نہیں تھا۔ پھر یہ حضرات بغیر اجازت طلب کیے دندناتے ہوئے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حسب عادت ان حضرات کی مہمان نوازی کے لیے ایک فربا بھنا ہوا بچڑا لائے تو ان حضرات نے کھانے سے انکار کر دیا۔ تو ان مہمانوں کی مذکورہ بالا یہ جو ہم نے 3 اداؤں کو بیان کیا ہے، اس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خدشہ گزرا کہ شاید یہ لوگ دشمن ہیں، کیونکہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، یہ رواج تھا کہ دشمن جس گھر میں دشمنی کے لیے جاتا تھا اس گھر میں کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا۔ چنانچہ آپ ان مہمانوں سے کچھ خوف محسوس فرمانے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ ہم سے بالکل کوئی خوف نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم 2 کاموں کے لیے آئے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ کہ ہم آپ کو یہ بشارت سنانے آئے ہیں، یہ گلاڈ ٹائرنگ سنانے آئے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک علم والا فرزند عطا فرمائے گا، اور ہمارا دوسرا مقصد، دوسرا کام یہ کہ ہم حضرت لوط علی نبینا علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ فرزند کی بشارت سن کر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی مقدس بیوی سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہ چونک پڑی، کیونکہ ان کی عمر 99 برس کی ہو چکی تھی، 99 سال سے تجاوز کر چکی تھی، اور وہ کبھی بھی اس سے پہلے حاملہ نہیں ہوئی تھی۔ تعجب سے وہ چلاتی ہوئی آئیں اور ہاتھ سے ماتھا ٹھونک کر کہنے لگی کہ کیا مجھ بڑھیا باج کے بھی فرزند ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، آپ کے رب کا یہی فرمان ہے، اور وہ پروردگار بڑی حکمتوں والا، بہت علم والا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ان کے یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ قرآن شریف نے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔ اے محبوب، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ اس کے پاس آ کر بولے سلام، کہا سلام ناشناسا لوگ ہے۔ پھر اپنے گھر گیا تو ایک فربا بچڑا لے آیا، پھر اسے ان کے پاس رکھا، کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ تو اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگا۔ وہ بولے ڈریے نہیں، اور اسے ایک علم والے لڑکی کی بشارت دی۔ اس پر اس کی بیوی چلاتی آئی، پھر اپنا ماتھا ٹھونکا اور بولی کیا بڑھیا باج؟ انہوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرما دیا ہے اور وہی حکیم دانا ہے۔ اس سے کیا ہمیں درس ہدایت ملتے ہیں؟ اس واقعے سے یہ ہدایت کی روشنی ملتی ہے کہ ملائکہ کبھی کبھی آدمی کی صورت میں لوگوں کے پاس آیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حج کے موقع پر حرم کعبہ میں، منی، عرفات، مزدلفہ وغیرہ کے مقامات پر کچھ فرشتوں کی جماعت انسانوں کی شکل و صورت میں مختلف بھیس بنا کر آتی ہے، مختلف صورتیں
ان کی ہوتی ہے اور اس شکل میں آ کر انسانوں کا امتحان لیا کرتی ہے، حاجیوں کے امتحان کے لیے خدا کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔ اس لیے حجاج کرام جو حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کو لازم ہے کہ مکہ مکرمہ اور منی و عرفات و مزدلفہ اور طواف کعبہ زیارت مدینہ منورہ کے ہجوم میں ہوشیار رہیں کہ ہرگز کسی انسان کی بھی بے ادبی، دل آزاری نہ ہونے پائے، اور تاجروں یا حمالوں یعنی سامان اٹھانے والوں یا فقیروں سے جھگڑا تکرار نہ ہونے پائے۔ تمہیں کیا خبر ہے کہ یہ آدمی ہے یا آدمی کی صورت میں کوئی فرشتہ ہے جو تمہیں دھکا دے کر یا ڈانٹ کر تمہارے حلم و صبر کا امتحان لے رہا ہے۔ یہ وہ نکتہ ہے جس سے عام طور پر لوگ ناواقف ہیں، اس لیے سفر حج میں قدم قدم پر لوگوں سے الجھتے اور جھگڑا کرتے ہیں۔ طواف کے دوران اگر کسی کے یہاں دھکا لگ گیا تو پھر اس سے جھگڑنے لگتے ہیں، اس کا احرام پکڑتے ہیں، کیوں تو نے مجھے دھکا کیوں دیا؟ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ مقدس مقامات ہے جہاں پر فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس انسان سے ہم جھگڑا کر رہے ہیں یہ ایک فرشتے کی شکل، انسانی شکل میں فرشتہ آیا ہوا ہو جو ہماری امتحان لینا آیا ہو۔ بعض اوقات دنیا و آخرت کا شدید نقصان و خسارہ اٹھاتے ہیں اس جھگڑنے کی وجہ سے، لہٰذا اس نقصان عظیم سے بچنے کی بہترین تدبیر یہی ہے کہ ہر شخص کے بارے میں یہی خطرہ محسوس کرتے رہے، یہی سوچتے رہے کہ شاید یہ کوئی فرشتہ ہو جو تاجر یا سائل یا مزدور کے بھیس میں ہے، اور پھر اس سے سنبھل کر بات چیت کریں اور حتی الامکان اس کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، اور ہرگز کسی تلخ کلامی یا سخت گوئی کی نوبت نہ آنے دیں کہ اسی میں سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور قرآنی مضمون آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے یعنی معجزہ شق القمر کے بارے میں۔ کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس پر نظر آیا اور دوسرا ٹکڑا جبل قعیقعان پر دکھایا گیا۔ اس طرح چاند کو 2 پارے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو دکھا دیا اور فرمایا کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ نے کہا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا ہے اور ہماری نظر بندی کر دی ہے۔ اس پر انہی کے جماعت کے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ نظر بندی ہے تو مکے سے باہر کے کسی آدمی کو چاند کے حصے نظر نہ آئے ہوں گے، لہٰذا اب ہم باہر کے لوگوں سے، باہر سے جو قافلے مکہ شریف کے اندر داخل ہوں گے ان سے پوچھتے ہیں اور ان کی جستجو رکھو اور مسافروں سے دریافت کرو، اور اگر دوسرے مقامات سے بھی چاند کا شق ہونا دیکھا گیا ہے تو بے شک یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سفر سے آنے والوں سے دریافت کیا گیا جو باہر سے مکہ شریف کے اندر آئے، ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا کہ اس روز چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد مشرکین کو انکار کی گنجائش نہ رہی، لیکن وہ لوگ اپنی عناد سے اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کو جادو ہی کہتے رہے۔ یہ معجزہ عظیمہ صحیحہ کی حدیث کثیرہ میں مذکور ہے، اور یہ حدیث اس قدر درجہ شہرت کو پہنچ گئی ہے کہ اس کا انکار کرنا عقل و انصاف سے دشمنی اور بے دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم معجزہ کا ذکر قرآن شریف کی سورۃ القمر میں ان الفاظ کے ساتھ بالاعلان فرمایا: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر۔ پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند، اور اگر دیکھیں کوئی نشانی تو منہ پھیرتے اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، چلا آتا ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیچھے ہوئے اور ہر کام قرار پا چکا ہے۔ اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ معجزہ شق القمر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بے مثال معجزہ ہے جو اس آیت کریمہ اور بہت سی مشہور حدیثوں سے ثابت ہے، جس کو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے ساتھ اپنی کتاب میں بھی سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور اہم آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس کی مختصر سی تفسیر اور اس سے ایک اہم سبق جو اس زمانے کے لیے بہت اہم ترین ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ مختصر سی گفتگو کی جائے گی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے، یہ کچھ اونچا سنتے تھے،
یعنی یہ آواز کو اچھی طریقے سے سماعت نہیں کر سکتے تھے، کچھ اونچا سنتے تھے۔ اس لیے جب وہ مجلس شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو صحابہ انہیں آگے جگہ دے دیا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ درباری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے تو مجلس پر ہو چکی تھی، ہر جگہ کھچا کھچ صحابہ کرام کا ہجوم تھا، لیکن وہ لوگوں کو ہٹاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے، مگر پھر بھی ایک آدمی ان کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رہ گیا۔ حضرت ثابت بن قیس اس کو بھی ہٹانے لگے، لیکن وہ شخص اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہٹا۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں بھر کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ فلاں آدمی ہوں۔ یہ سن کر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقارت کے لہجے میں کہا کہ اچھا تو فلانی عورت کا لڑکا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا اور اس کو بڑی تکلیف ہوئی، اور اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ ایک اور اس کا شان نزول یہ کہ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ قبیلہ بنی تمیم کے کچھ لوگ بہترین پوشاک پہن کر، بہترین لباس پہن کر بصورت وفد بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، اور جب ان لوگوں نے اصحاب صفہ کے غریب و مفلس مسلمانوں کو فرسودہ حال دیکھا تو معاذاللہ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک اور شان نزول اس کا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی موقع پر حضرت ام المؤمنین بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن یہودیہ کے ہدیہ تھا، جس سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت رنج و صدمہ ہوا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ خفگی کا اظہار فرمایا، اور حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی کے لیے یہ فرمایا کہ تم ایک نبی یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہو، اور تمہارے چچاؤں میں بھی ایک نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور تم ایک نبی کی بیوی بھی ہو یعنی میری بیوی ہو۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کا مذاق اڑانے کی سخت ممانعت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں، اور نہ عورتیں عورتوں سے ہنسیں اور ان کا مذاق اڑائیں، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ اس سے کیا ہمیں درس ہدایت ملتا ہے؟ قرآن کریم کی ان چمکتی ہوئی آیتوں کو بغور سنیے اور عبرت حاصل کیجیے کہ اس زمانے میں جو ایک فاسقانہ اور سراسر مجرمانہ رواج نکل پڑا ہے کہ سید و شیخ اور پٹھان کہلانے والوں کا یہ دستور بن گیا ہے کہ وہ دنیا جولاہا کنجرا قصائی نائی کہہ کر مخلص و متقی مسلمانوں کا مذاق بنایا کرتے ہیں، بلکہ ان قوموں کے عالموں کو محض ان کی قومیت کی بنا پر ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں، بلکہ اپنی مجلسوں میں ان کا مذاق بنا کر ہنساتے ہیں کہ ہم تو بڑی قوم کے رہنے والے، ہر بڑی قوم سے ہمارا تعلق ہے، یہ تو جاہل قوم ہے، ان کو کیا پتہ، ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ جہال تو جہال بڑے بڑے عالموں اور پیران طریقت کا بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ بھی یہی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ حد ہو گئی کہ جو لوگ برسوں ان قوموں کے عالموں کے سامنے زانوِ تلمس طے کر کے خود عالم اور شیخ طریقت بنے ہیں، مگر پھر بھی محض قومیت کی بنا پر اپنے استاذوں کو حقیر و ذلیل سمجھ کر ان کا تمسخر کرتے رہتے ہیں، اور اپنی نسب اور ذات پر فخر کر کے دوسروں کی ذلت و حقارت کا چرچا کرتے رہتے ہیں۔ للہ بتائیے کہ قرآن عظیم کی روشنی میں ایسے لوگ کتنے بڑے ظالم مجرم ہیں۔ ملاحظہ فرمائے کہ قرآن شریف نے ان احکام اور یہ وعید بیان فرمائی۔ سب سے پہلی وعید اور سب سے پہلے احکام یہ بیان فرمایا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ مذاق اڑانے والوں سے دنیا آخرت میں بہتر ہو،
جن کا کوئی شخص مذاق اڑا رہا ہے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اللہ کے نزدیک وہ مذاق اڑانے والے سے کئی گنا بہتر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ ایک دوسرے پر طعنہ زنی کریں۔ تیسری بات یہ کہ مسلمانوں پر حرام ہے کہ ایک دوسرے کے لیے برے برے نام رکھیں۔ چوتھی بات یہ کہ جو ایسا کرے وہ مسلمان ہو کر فاسق ہے۔ پانچویں بات یہ کہ جو اپنی ان حرکتوں سے توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ یہ آج کی رات شب برات جو آنے والی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت نازل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرمائے گا۔ لیکن اس رات میں بھی کچھ ایسے محروم القسمت لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی چار رحمت میں نہیں ڈھانپے گا، ان کو اپنی رحمت سے حصہ نہیں عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو دوسروں کا مذاق اڑاتا تھا، اپنے دل میں کینہ پروری کرتا تھا، اور دنیاوی معاملات کی وجہ سے، دنیاوی رنجشوں کی بنیاد پر ایک دوسرے سے اختلاف کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اپنی رحمت میں سے حصہ نہیں عطا فرمائے گا۔ تو اس رات کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم باہمی حقوق معاف کرائیں، اور ہم اپنے ایک دوسرے سے اپنے حقوق کو معاف کرائے، اپنے ایک دوسرے سے معافی مانگے، صدق دل سے معافی مانگے، اور صدق دل سے جس سے معافی طلب کی جاتی ہے وہ دل کے ساتھ معاف کرے۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ گار مسلمان اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو توبہ کے بعد اس کو اس گناہ سے عار دلانا بھی اسی ممانعت میں داخل ہے۔ اگر کوئی شخص مثلا پہلے معاذ اللہ شراب پیتا تھا، توبہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، ڈرگز لیتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، پھر اس کے بعد اس نے سچی توبہ کر لی، سچا نمازی بن گیا، شراب، کباب، جواری، ساری گناہوں سے اس نے توبہ کر لی اور سچا مسلمان ہو گیا، تو اب کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ بعد میں اسے یاد دلائے کہ دیکھو اب تو بڑا اچھا نمازی بن چکا ہے، پہلے تو کیسا تھا، پہلے تو شراب پیتا تھا، پہلے تو ڈرگز لیتا تھا، پہلے تو جوا کھیلتا تھا۔ معاذ اللہ، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو عار دلائے اس گناہ کے بابت جس سے اس نے توبہ کر لی ہے، تو موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اسی گناہ کے اندر اس شخص کو مبتلا فرمائے۔ تو اس لیے ہمیں بچنا چاہیے، اپنے آپ کو حقیر سمجھو، اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے آپ سے اعلیٰ اور برتر سمجھو، یہی تقوی کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کو معاذ اللہ کتا کہہ دینا، گدھا کہہ دینا، سور کہہ دینا، یہ بھی ممنوع ہے، یا کسی مسلمان کو ایسے نام یا لقب سے یاد کرنا جس میں اس کی برائی ظاہر ہوتی ہو یا اس کو ناگوار ہوتا ہو، یہ ساری صورتیں بھی اسی ممانعت میں داخل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآنی آیت میں بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق بناؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے کتا نہ بنا دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور اس کو صحیح طور پر سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آنے والی رات سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں جن ہزاروں کروڑوں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے گا، رب العزت ہم سب کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرمائے اور بلا حساب و کتاب ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی